نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم اذا كشف الضر عنكم پھر جب وہ تکلیف کو تم سے ہٹا دیتا ہے اذا فريق منكم بربهم يشركون تو ایک گروہ تم میں سے اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے. یعنی جب اچھے دن آتے ہیں یا نعمت ملتی ہے تو اصل مالک کو بھول کر دوسروں کو کریڈٹ دیتا ہے، اس کا احسان بھول جاتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے. دینے والا تو وہ ہے، لیکن جب انسان دوسروں کو دینے والا سمجھ لیتا ہے تو اسی کا نام شرک ہو جاتا ہے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ناشکری کریں اس احسان کی جو ہم نے ان کو دیا. فَتَمَتَّعُوا، تو خوب مزے کر لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو عنقریب تم جان لو گے. کیا جان لو گے؟ کہ کیسی سخت سزا ہے واپسی پر. قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. تو ناشکری کس کو کہتے ہیں پھر؟ ضرورت پڑنے پر مطلب نکال لینا اور حالات بدلنے پر احسان فراموش ہو جانا، بھول جانا. تکلیف کے آنے پر اللہ کی طرف رجوع کرنا، تکلیف دور ہو جائے تو دوسروں کا وفادار بن جانا. ضرورت پڑے تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، ضرورت پوری ہو جائے تو اوروں کے گن گانا. یہی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے کر لو یہ احسان فراموشی. فَتَمَتَّعُوا، چند دن کے فائدے اٹھاؤ گے نا میری دی ہوئی نعمتوں سے. یہاں تو جلدی پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ مقرر کر لیتے ہیں، بناتے ہیں واسطے اس کو جن کو وہ جانتے ہی نہیں. نصیباً، حصہ. یجعلون نصیباً ہے اصل میں، یعنی وہ ایک حصہ مقرر کر لیتے ہیں. کس چیز کا؟ مما رزقناہم، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو. کس کے لیے وہ حصہ مقرر کرتے ہیں؟ لما لا یعلمون، اس کے لیے جن کو وہ جانتے نہیں، یعنی ان کی حقیقت سے واقف نہیں. اشارہ ہے ان کے معبودوں کی طرف، جھوٹے معبودوں کی طرف. تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے ان چیزوں کے بارے میں جو تم گھڑتے رہے ہو، یعنی شرک کرتے رہے ہو. یہ جو بات کی گئی کہ وہ ان کو جانتے نہیں، تو اب جتنے بھی بت ہیں، جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں، خواہ وہ پتھر کے ہوں یا وہ انسانوں کی شکل میں ہوں، تو اگر دیکھا جائے تو جو لوگ پتھروں سے عقیدت رکھتے ہیں اور پتھروں میں نفع نقصان سمجھتے ہیں، خواہ وہ انگوٹھی کا پتھر ہو یا حجر اسود ہو یا کسی مزار کا پتھر ہو یا کسی مسجد کا پتھر ہو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتھروں کے اندر ان کی قسمت ہے، دراصل وہ لا علم لوگ ہیں. وہ جانتے ہی نہیں ان کی حقیقت، وہ پتھر کی حقیقت ہی نہیں سمجھے کہ پتھر کچھ نہیں دے سکتا. حضرت عمر جیسے لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے کہا تھا حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر، یا حجر انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے پتھر تو بس پتھر ہی ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. یعنی میں تجھ سے نہیں کچھ مانگنے آیا، تجھ سے میری کوئی امید نہیں. لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان جب جاتے ہیں ایک پتھروں کے اوپر کپڑا رگڑ رہے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں. پتھروں سے کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے اگر آپ کو کچھ فیلنگ کرنی ہے کسی بھی چیز پہ ہاتھ رکھ کے تو کر لیں، محسوس کریں، اللہ کی قدرت کو پہچانیں. لیکن یہ سمجھنا کہ اس پہ کپڑا رگڑ کے یا ہاتھ پھیر کے کوئی برکت آ جائے گی اندر، یا یہ کہ کوئی ثواب ملے گا، یا میرا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، یا کوئی مشکل آسان ہو جائے گی، تو یہ بالکل غلط خیال ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ چڑھاوے چڑھانا اور ایسی جگہوں کے لیے نظر و نیاز رکھنا، کیونکہ نصیباً اسی کا نام ہے نا. فرمایا یہ ان چیزوں کے لیے سب کچھ مقرر کر رہے ہیں جن کی حقیقت ہی ان کو نہیں پتا. دوسری بات،
اگر یہ سب پتھروں کے لیے نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اس قبر کے اندر جو فلاں انسان ہے وہ مجھے فائدہ دے گا، وہ میری شفاعت کرائے گا، تو یہ بھی ان کا ایک غلط خیال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نیک سے نیک انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی نہیں دی کہ وہ اپنے بارے میں یہ کہے کہ میں تو جنتی ہوں. کسی نیک انسان نے کبھی یہ نہیں کہا، کتنا بھی کوئی اللہ والا ہو. بس انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیاں ہیں. صحابہ کرام میں سے چند ایک کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، لیکن اس کے بعد عام لوگ جو ہیں، خواہ کوئی کتنا بھی نیک ہو، کوئی نہیں جانتا اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. آپ میں سے مجھے کوئی کچھ بتائے گا کہ آپ کبھی ساری رات بھی عبادت کرتے رہیں تو سویرے اٹھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو بخشی گئی؟ کبھی آپ کو یہ خیال آیا کہ میں تو بہت ہی نیک ہو گئی اور اب مجھے تو فکر ہی نہیں کرنی چاہیے کسی پکڑ کی؟ نہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں. یہ قبر والے تو یہ بھی نہیں جانتے یہ اٹھائے کب جائیں گے. یعنی جن کو یہ حاجت روا سمجھتے ہیں، یا پھر یہ جنات و شیاطین ہیں جن کی حقیقت یہ سمجھتے ہی نہیں، یا پھر وہ بزرگ ہستیاں ہیں ان کی حقیقت بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں یا ان پر اللہ ناراض ہے کسی وجہ سے. یعنی کوئی بھی ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ میں اتنا نیک ہو گیا ہوں کہ اب میرا اللہ پہ زور چلتا ہے. نہیں، وما ہم بمعجزین، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، کوئی زبردستی کچھ نہیں بنوا سکتا. تاللہ، قسم اللہ کی، لتسألن، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، تم ضرور پوچھے جاؤ گے، عما کنتم تفترون، جو کچھ تم جھوٹ گھڑ رہے تھے. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ افتراء سے تعبیر کرتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر لی. سبحانہ، وہ پاک ہے. عربوں میں کچھ قبیلے تھے جیسے خزاع، کنانہ، ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ جو وہ پسند کرتے ہیں، جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں. وہ کس کی خواہش رکھتے تھے؟ بیٹوں کی. یہاں کوئی جنس کی بنیاد پہ تفریق نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کہ چونکہ بیٹیاں اچھی چیز نہیں ہیں اس لیے ان کا کسی برے معنی میں ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں عربوں کی بے انصافی پہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے، بیٹیوں کو مار ڈالتے، لیکن اللہ کے جب اولاد بناتے تو بیٹیاں بنا دیتے. یعنی اپنی تو بیٹی مار دیتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹی مقرر کرتے ہو. یہ تمہاری ناانصافی ہے. اور بات یہ کہ اللہ کی تو نہ کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس لیے یہاں پر کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہے اس کا ذکر نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ لڑکے کی پیدائش پہ دور جاہلیت میں لوگ بہت خوش ہوتے تھے اور لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ یہ صرف عربوں کے دور جاہلیت میں نہیں، دنیا کی اور تہذیبوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ہندی ہو، یونانی ہو، مصری ہو، ان سب جگہوں پر یہی حال تھا. اور پھر عبادت کے لیے جو دیوتا مقرر کیے ہوئے تھے وہ کم ہوتے تھے، دیویاں زیادہ ہوتی تھی. یعنی ہر تہذیب میں جو بت ہیں ان میں سے اکثریت کس کی ہے؟ عورتوں کی یا دیویوں کی، اور انہیں وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے. عربوں کی جو مشہور دیویاں تھیں یہ لات، عزا اور منات تھی. لات جو ہے یہ الہ کی مؤنث ہے، عزا عزیز کی، منات منان کی. لات کا استھان جو تھا یہ طائف میں تھا، یا آستانہ جس کو بولتے ہیں، بنو ثقیف اس کے پرستار تھے. عزا قریش کی خاص دیوی تھی، اس کا آستانہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا کے مقام پر تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ قریش نے جنگ احد میں مسلمانوں کو خطاب کر کے اپنی دیوی کا نعرہ لگایا تھا، لنا عزا ولا عزا لکم. منات کا آستانہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں قدید کے مقام پر تھا، بحر احمر کے کنارے. بنو خزاع، اوس اور خزرج اس دیوی کے پرستار تھے. اس کا باقاعدہ حج اور طواف بھی ہوتا تھا. زمانہ حج میں جب حجاج جو تھے طواف بیت اللہ اور منا اور عرفات سے جب وہ فارغ ہو جاتے تو کیا کرتے؟
وہیں سے منات کی زیارت کے لیے لبیک لبیک پکارتے، یعنی اصل حج کرنے کے بعد پھر ان دیویوں کا حج کرنے چلے جاتے. اور کچھ اور لوگ جو تھے وہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے اور وہاں چلے جاتے تھے. تو ان سب کی طرف یہاں پر اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے انہوں نے دیویاں مقرر کر رکھی ہیں. تو یہ جو مختلف دیویوں کے میں نے نام اور جگہ بتائی ہیں، یہ اسی غرض سے بتائی ہیں کہ ان کے اس عقیدے کی مزید وضاحت ہو جائے کہ یہ پوچھتے کیا تھے. پھر ان کی ایک رسم پر تنقید ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، قوم سے چھپتا پھرتا ہے، مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بری خبر سے جس کی وہ بشارت دیا گیا. اچھا وہ قوم سے چھپتے کیوں تھے؟ ان کے ہاں یہ بات بہت بری مانی جاتی تھی کہ کسی شخص کا کوئی داماد بن جائے اور پھر کیا سوچتا ہے اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا اسے پکڑے رکھے ذلت اور رسوائی کے ساتھ، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو دبا دے مٹی میں. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، سنو کتنے برے فیصلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. یعنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا تھا؟ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. تو جو رب ان پہ اتنی سختی کے ساتھ تنقید فرما رہا ہے وہ کیسے جینڈر ڈسکریمنیشن کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں لڑکے لڑکی میں کوئی تمیز نہیں، نہ ہی جنس کی بنیاد پر اسلام میں کسی کی برتری اور کسی کی حقارت ہے. یہاں جو کچھ بھی کہا گیا ہے عربوں کے نامعقول اور سراسر ظالمانہ رویے کی بات کی جا رہی ہے، اسے کنڈیم کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ حالات کچھ صرف اس دور کے نہیں تھے، آج کی جدید جاہلیت میں بھی بیٹیوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری مثال ہے. کیا بری مثال ہے؟ یعنی آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کی مثال بری ہے، یعنی ان کے اندر جہالت ہے، لا علم ہے، وہ حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے ہے بڑی مثال، یعنی اللہ کی ہر صفت مخلوق کے مقابلے میں اعلیٰ ہے. کون سی صفات ہے اللہ کی؟ علم، قدرت، جود و عطا، اس کا رازق ہونا، خالق ہونا. یہ صفات جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر ہے وہ بندوں کے اندر نہیں ہے. اچھا بندوں کا حال کیا ہے؟ علم ہے تو لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، قدرت ہے تو محدود، لمیٹڈ. جود و عطا سخاوت کا حال ہے تو ساتھ ہی بخل بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اسی طرح بنانے کے کچھ لائق نہیں، خالق ہو نہیں سکتے. یعنی یہ بھی دراصل شرک کی تردید کے لیے بات کی جا رہی ہے نا کہ تم اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو خدا بناتے ہو. اور پھر خاص طور پر ایسے لوگ جو آخرت کو مانتے نہیں، ان کی جو سمجھ اور عقل ہے وہ تو گئی گزری ہے، اور وہ اللہ کی بلندی کی قدر نہیں کرتے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پہ کسی جاندار کو چلتا نہ چھوڑے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ ان کو مہلت دیتا ہے ایک مقرر مدت تک کے لیے. یعنی ہر شخص کی انڈیویجولی بھی اور ایک قوم کی بھی مدت مقرر ہے، ایک مخصوص مہلت کا وقت ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی غلطی پہ فوراً نہیں پکڑتے. ظلم پہ گرفت کی ایک شکل کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہی کوئی ظلم کرے فوراً اس کو پکڑ لیا جائے، اس کو سخت سزا دی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے پر عمل کرنے لگے، اپنی طاقت کا اس طرح استعمال کرنے لگے، تو زمین پہ ایک جانور بھی چلتا نظر نہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں ظالم کو سزا نہیں دوں گا، میں دوں گا، لیکن ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے.
اور یہ وقت اس لیے بھی ہے کہ یہ اللہ کی ایک رحمت ہے کہ انسان کو توبہ استغفار کا موقع دیتا ہے، اور جو شخص اصلاح کرتا ہے اس کے پچھلے جرائم معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دوران مہلت نہ پکڑنے کے باوجود اپنے اوپر یہ لازم کر رکھا ہے کہ مہلت کے ختم ہونے پر پکڑے گا ضرور. اسی لیے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آ جاتا ہے ان کا وقت مقرر، یعنی مہلت ختم ہو جاتی ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر وہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. یعنی ایک مقرر ٹائم ہے ہر بندے کی زندگی کا، مقرر ٹائم ہے ہر قوم کی زندگی کا، اور اس وقت تک اس کو آزادی ہے، چاہے تو اچھا کرے چاہے برا کرے. لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو پھر گھڑی آگے پیچھے ہو نہیں سکتی، اسی وقت مقرر پر ہی انسان کو یا اقوام کو جانا ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن کیوں نہیں پکڑ ہو رہی فلاں انسان کی یا فلاں قوم کی یا فلاں ملک کی؟ تو اس کا جواب ہے دراصل اس آیت میں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں جو وہ خود ناپسند کرتے ہیں. کس کو؟ بیٹیوں کو. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں. أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے سب اچھا ہے. یعنی غلط کام کرنے کے باوجود وہ ڈرتے نہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا انجام اچھا ہی ہوگا. لا جرم، کوئی شک نہیں، ان لہم النار، کہ ان کے لیے یقیناً آگ ہے، وانہم مفرطون، اور بے شک وہ سب سے پہلے وہاں پہنچائے جانے والے ہیں. مفرط کا لفظ فرط سے ہے، فیرے توئے، افراط بھی اسی سے ہے، آگے بھیجے جانے والے، آگے بڑھنے میں زیادتی کرنا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، کہ میں حوض کوثر پر تم سب سے پہلے پہنچ جاؤں گا. اور مفرطون یعنی انہیں سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا. تاللہ، قسم اللہ کی، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے طرف کئی امتوں کے اس سے پہلے. فزین لہم الشیطان اعمالہم، تو خوبصورت بنا دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال. فہو ولیہم اليوم، تو وہ ان کا دوست بنا ہوا ہے آج. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی دنیا میں وہی شیطان جو پچھلی امتوں کا دوست بنا ہوا تھا، وہ آج قریش مکہ کا دوست بنا ہوا ہے اور انہیں حق کو جھٹلانے پہ مجبور کر رہا ہے. شیطان کی اسی دوستی نے پچھلی امتوں سے غلط کام کرائے اور آج بھی. اچھا، شیطان کی یہ دوستی اور شیطان کا یہ گمراہ کرنا کس طرح ہوتا ہے؟ وہ انہیں ان کے غلط اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سی امتوں میں رسول بھیجے، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دی. وہ ان کا آج بھی دوست بنا ہوا ہے. وہی شیطان جس نے ان کو بھٹکایا تھا ان کو بھی بھٹکا رہا ہے. ان کے لیے دردناک عذاب ہوا، لہذا ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے. اصل بات یہ کہ انسان یہ جتنی بھی گمراہیاں کرتا ہے نا، ان سب کی بنیادی وجہ یہ کہ انسان اللہ کی قدر نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا صحیح اندازہ نہیں کرتا نا. اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب مگر اس لیے کہ آپ ان کے سامنے بیان کریں وہ چیز جس میں انہوں نے اختلاف کیا. تو گویا کتاب کی آمد کا مقصد کیا ہوا؟ اختلاف کو ختم کرنا. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کو کیا کام کرنا ہے. آپ کو اس کتاب کو بیان کرنا ہے. اب یہ آیت یا اس کا مفہوم دوسری دفعہ آ رہا ہے. اب وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اب یہاں پر کیا فرمایا؟
وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہم، یعنی آپ قرآن کی وضاحت کیجئے. کیوں؟ تاکہ لوگوں میں اختلاف ختم ہو. اور یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ نے اپنے دین میں بہت سی تبدیلیاں کر لی تھی، جس کی وجہ سے وہ باہم اختلاف کا شکار ہو گئے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ 72 میں بٹ گئے، اور مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. ہر ایک اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھے گا، دوسرے کو گمراہ کہے گا. لیکن ہدایت کا معیار آپ نے کیا بتایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں خود ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا. یعنی ان کا یہ اختلاف اتنا شدید تھا، آپس میں بھی پھٹے ہوئے ہیں. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم سمجھتے ہو ان کو اکٹھا اور ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے شدید بغض اور عداوت رکھتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنی کتابیں گم کر دی تھی، اس کی تعلیم سے غافل ہو گئے تھے. تو اللہ نے یہ ایک کمپلیٹ ورژن یہاں بھیجا، یہ کمپلیٹ ورژن الکتاب کا ایک مکمل ایڈیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، تاکہ آپ اس کی تعلیم اور اس کے ذریعے ان کے اختلافات ختم کریں، اس کی تفصیل بیان کر کے حق کو باطل کو واضح کریں. اور اس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ کتاب یعنی قرآن حکیم صرف یہود و نصارہ کے اختلاف ختم کرنے کے لیے آیا ہے یا ہمارے لیے بھی اس میں کوئی سبق ہے؟ تو پھر ہمیں قرآن کی تفسیر کیسے کرنی چاہیے تاکہ ہم اختلافات سے بچیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ اپنے اختلاف میں قرآن کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، یا صرف ایسی احادیث بیان کرتے ہیں کہ جو ان کے مطلب کی ہوتی ہیں یا ان کے خاص مذہب کی تائید میں ہوتی ہیں، اور باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ قرآن کی تفسیر میں وہ قرآنی اصول سامنے نہیں رکھتے. پہلا اصول کیا ہے؟ کہ قرآن کو قرآن سے، جیسے ابھی میں نے ایک آیت، جب یہ آیت پڑھا رہی تھی تو میں نے دوسری آیت کا ریفرنس دیا کہ یہ اس سے ملتی جلتی آیت پیچھے بھی گزر چکی. اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر حدیث سے. پھر اس کے بعد تیسرا درجہ کس کا؟ اقوال صحابہ سے. اب آپ کو کسی کو پرکھنا ہے کہ فلاں شخص آیت کی تفسیر بیان کر رہا تھا، کیونکہ درس قرآن تو بہت ہوتے ہیں نا، اب تو الحمدللہ ہر گلی محلے میں ہونے لگ گئے. اب اس میں آپ سوچتے ہیں کس کے پاس جائیں، کون صحیح کہتا ہے کون نہیں. اور کچھ کہتے ہیں یہ ہر ایک الگ بات کرتا ہے اس لیے کہیں بھی نہ جائیں. تو پھر کہیں نہ جانے سے تو بیماری ختم نہیں ہوگی. مثلاً آپ بیمار ہو گئے جسمانی طور پر، اور آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، تو آپ کے ہر ڈاکٹر الگ بات کہتا ہے، میرا خیال ہے مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو کوئی تو معیار ہونا چاہیے نا، پھر تبھی آپ کا علاج ہوگا، تبھی صحت ہو سکتی. دین کے معاملے میں بھی پھر آپ کے پاس کوئی معیار یا اصول ہونا چاہیے. اور وہ معیار اور اصول کیا ہے کہ آپ پرکھنے والے کو کہاں سے پرکھیں؟ کہ قرآن کی تفسیر نمبر 1 قرآن ہی کی آیات سے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ کی سنت سے، آپ کے طریقے سے، آپ کی سیرت سے. کہ سب سے پہلے تو آپ نے خود اس پر عمل کیا، اور آپ ہی کا منصب تھا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ کیا الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اختلاف کے لیے صرف قرآن ہی نہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس میں پھر صحیح اور دوسرے کی پہچان ضروری. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر اس نے زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، یعنی پانی زمین کی زندگی کا سبب بنا. بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہو، سننے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے. اچھا ابھی تو کہا کہ پانی زمین پہ اترا اور وہ مری زمین زندہ ہوگی، تو پھر سننے کی بات بیچ میں سے کہاں آ گئی؟ یہ کیا ابتدا کیسے ہو رہی، انتہا کہاں ہو رہی؟ بات یہ ہے کہ جس طرح بارش زمین کو زندہ کرتی، اسی طرح پیغمبر کا آنا اور وحی کا نازل ہونا یہ بھی ایک بارش ہے، اور یہ انسانوں کو زندہ کرتی ہے. قرآن کے بغیر انسان ایک طرح سے چلتا پھرتا مردہ ہے، اور قرآن پڑھے ہوئے انسان
اور دوسرے میں ایک زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، سوچ اور نگاہ میں فرق ہوتا ہے، طرز عمل اور رویے میں فرق ہوتا ہے. تو واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، جس طرح زمین بے آب و گیاہ ویران، جیسے اس دل کو بھی تو ویرانہ کہا گیا نا جس میں کچھ قرآن نہ ہو، لیکن جو ہی بارش ہوتی ہے، برسات کے موسم میں کیا ہوتا ہے، ہر طرف جڑی بوٹیاں، گھاس، درخت، پودے خود پیدا ہوتے ہیں، جنگل ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. وہ بیج جو مدتوں زمین پہ پڑے رہتے ہیں اور ان کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، وہ پودوں کی شکل میں باہر نکل آتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ پودے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا حشرات الارض، مینڈک اور پتہ نہیں کیا کچھ پیدا ہو جاتا، مچھر، وہ پہلے کہیں نظر نہیں آتے، یوں لگتا ہے ان کی نسلیں ختم ہو گئی. اور جو ہی بارش ہوتی ہے، ایک سے ایک ٹڈی اور پرندے اور پتہ نہیں کیا سے کیا نکل آتے ہیں نا. یعنی صرف پودے ہی نہیں نکلتے بلکہ زمین سے اور زندگیاں بھی پھوٹ پڑتی. مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ مینڈک پہلے کہاں ہوتی. جن علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کثرت سے لائف ہوتی ہے، ہر چیز کی، پتنگوں سمیت. لیکن اس میں نشانیاں ہیں سننے والے لوگوں کے لیے. یعنی یہ سب نظارے تو دیکھنے کے ہیں، لیکن وحی الہی یہ سننے کی چیز ہے. باقی چیزوں کو دیکھ کے زندگی ملتی ہے، اس قرآن کو سن کے زندگی ملتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ